کچھ عرصے سے اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ مغربی ممالک میں قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے معادنانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ کبھی قرآن مجید کی توہین کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو کبھی ناموس رسالت پر حملہ کیا جاتا ہے۔ ان معاملات کی روک تھام کے لیے مسلم حکمرانوں اور امت مسلمہ کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی ضرورت ہے۔ اہل مغرب کو یہ بات سمجھانے اور باور کرانے کی ضرورت ہے کہ جس طرح انہوں نے انسانوں کی حرمت کے لیے ہتک عزت کے قوانین کو تسلیم کیا اور معاشرے میں قانون کی عملداری کے لیے توہین عدالت کے قوانین کا اجرا کیا، اسی طرح تہذیبوں کے تصادم کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی حرمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی ناموس کا تحفظ بھی یقینی بنانا چاہیے اور اپنے قوانین میں دیگر اور امور کی طرح حرمت قرآن اور حرمت رسول کو بھی جگہ دینی چاہیے۔ حالیہ ایام میں سویڈن میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا اور قرآن مجید کی بے حرمتی کا ارتکاب کرنے والے کی سرکاری سرپرستی کی گئی، جبکہ احتجاج کرنے والوں کو غیر ذمہ دار اور عاقبت اندیش قرار دینے کی جسارت کی گئی۔ اس حوالے مختلف مسلم ممالک میں مختلف طرح کا رد عمل دیکھنے کو ملا۔ مراکش نے سویڈن سے اپنے تعلقات منقطع کر دیے۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس حوالے سے ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ سفارتی اور تجارتی بائیکاٹ کے ذریعے سویڈن پر بھرپور طریقے سے دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے اور کم از کم سفارتی سطح پر بھرپور طریقے سے احتجاج کرنا ہمارے حکمرانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر مسلم حکمران اور سفراء سویڈن کی حکومت اور سفیروں سے بھرپور طریقے سے احتجاج کریں اور ان کو یہ پیغام دیں کہ مسلمان پر ہر چیز گوارا کر سکتے ہیں لیکن قرآن مجید کی حرمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ سویڈن بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کرے گا۔ ماضی میں فرانس نے بھی اس حوالے سے غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کیا تھا اور سچی بات یہ ہے کہ مسلم حکمران اس حوالے سے اپنا کردار ادا نہیں کر سکے۔ اگر ہم حرمت قرآن مجید اور حرمت رسالت کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بطریق احسن نبھانا ہوگا اور مغربی اقوام کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ زندگی گزارنے کے لیے جن اعلیٰ اخلاقی اصولوں کی پاسداری کی ضرورت ہے، ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہی معاشرے میں امن و سکون کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ مسلمان علماء اور علماء اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مسلم حکمران اگر اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھائیں تو اہل مغرب کے رویوں میں نمایاں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، لیکن یہ دکھ اور تأسف کا مقام ہے کہ مسلم حکمرانوں کو ترجیحات میں معاشی اور دیگر بہت سے امور شامل ہیں، لیکن کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے جس درجہ کے حساسیت کا مظاہرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید اللہ تبارک تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید اگرچہ 23 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتا رہا، لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک تاک رات میں اسے نازل کیا گیا تھا۔ قرآن مجید کے نزول کا بنیادی مقصد انسانوں کو سیدھے راستے پر چلانا، ان کی اصلاح کرنا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 174 اور 175 میں ارشاد ہوا، اے لوگو، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف چمکتا ہوا نور، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور انہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا اس کو، عنقریب وہ داخل کرے گا انہیں اپنی طرف سے رحمت میں اور فضل میں، اور وہ ہدایت دے گا انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی۔ قرآن مجید کے جس معاشرے اور عہد میں نازل ہوا تھا وہ عہد انسانی تاریخ کا ایک تاریک ترین دور تھا۔ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کرنے والے جماعتیں اور گروہ دنیا میں ہر سو پھیلے ہوئے تھے۔ انسانوں کے ایک طبقے کے ہاں دو خداؤں کا تصور بھی موجود تھا۔ الہامی تعلیمات میں اس حد تک ترمیم کر دی گئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ہمبلا اور شریک بنا دیا گیا تھا۔ مسیحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گرانتے اور اسی طرح برائیاں عام تھیں۔ لوگ ہر طرح کے نشے سے لذت حاصل کرنے میں مصروف رہا کرتے تھے۔
اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا معاشرے میں عام تھا، اپنے حسب و نسب پر فخر کیا جاتا تھا اور دیگر انسانوں کو بغیر کسی سبب کے اپنے سے کمتر سمجھا جاتا تھا۔ جاہلیت کی اندھی نفرتوں کی وجہ سے قتل و غارت گری کا بازار ہر وقت گرم رہتا تھا، اور تشدد اور انتقام نے اس طرح معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا کہ بلا جواز دشمنی اور نفرت کے سلسلے موقوف ہونے کے دور دور تک کوئی امکانات نظر نہیں آتے تھے۔ عدم برداشت کی حالت یہ تھی کہ کبھی سواری کو آگے بڑھانے پر جھگڑا ہو جاتا تو کبھی کنویں سے پانی نکالنے پر۔ لوگ ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن بن جایا کرتے تھے۔ بد چلنی کا دورہ تھا تو چاند کے لیے جھنڈے لگائے ہوئے تھے۔ بد چلن اور بدگماش لوگ اپنی بیویوں کو استحلال کرتے اور اگر وہ ان سے علیحدہ ہونا چاہتی تو ان کی رہائی کے علاوہ کوئی امکانات موجود نہ تھے۔ جاہلیت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لوگ بتوں اور آستانوں پر چڑھاوے چڑھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس گھر کو اللہ تبارک تعالیٰ کی خالص بندگی کے لیے تعمیر کیا تھا، وہ گھر بھی مشرکوں کے چیرہ دستوں کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ اللہ کے مقدس گھر میں توحید کی بجائے شرک اور رسومات بدع کا ارتکاب کیا جاتا تھا۔ ان ظالموں نے بیت اللہ شریف میں 360 بتوں کا نصب کر دیا تھا۔ ذہنی پرگندگی کے شکار مشرک مرد اور عورتیں بیت اللہ شریف کا برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے اور اللہ کے گھر کی حرمت اور تقدس کو پامال کرنے میں کسی قسم کا عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ معیشت کے معاملات اس حد تک الجھ چکے تھے کہ سود اور استحلال نے پوری جاہلی معاشرے کو اپنے شکنجے میں لے رکھا تھا۔ معاشرے کے مجبور طبقوں کو اس لعنت نے اس طرح جکڑا ہوا تھا کہ وہ نسل در نسل سرمایہ دار لوگوں کی غلامی کرنے پر مجبور تھے۔ پانسا، بدگری اور شراب کی تجارت عام تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی آدم کو ان اندھیروں سے باہر نکالنے کے لیے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی آخری کتاب کا نزول فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجر و حجر، سورج، چاند، ستاروں اور بتوں کی پرستش کرنے والے انسانوں کو توحید خالص کا درس دیا۔ ان کو یہ سمجھایا کہ سجدہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے روا ہے اور اس حق میں کسی دوسرے کا اس کا شریک سہیم نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی آخری الہامی کتاب قرآن مجید سے سماجی برائیوں کے خلاف بھی اپنے عہد کے لوگوں کو آگاہ کیا اور ان کو بتلایا کہ زندہ درگور کی جانے والی بیٹی کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اور زناکاری اور بدکاری کی بھرپور طریقے سے مذمت کی جائے گی۔ واضح کیا کہ زناکاری کے قریب تک جانے کی بھی اجازت نہیں۔ شادی بیاہ کے حوالے سے جاہلیت کی غلط رسوم و رواج کی قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں مذمت کی گئی۔ بھٹکی ہوئی انسانیت کو محرم رشتہ داروں سے آگاہ کیا اور ان کو بتلایا کہ باپ کی مکروہات کے ساتھ نکاح کرنا شرف انسانیت کے خلاف اور دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع رکھنا اخلاقی اصولوں سے متصادم ہے۔ ظالم برہنیت کا خاتمہ کر کے انصاف اور عدل کے اعلیٰ اصولوں کو اہل کائنات کے سامنے رکھا گیا۔ ان کو بتایا گیا کہ قانون امیر اور غریب کے لیے یکساں ہونا چاہیے اور کوئی بھی صاحب اثر انسان اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم کی ایک عورت کی سفارش لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سابقہ اقوام کی تباہی کے اسباب سے آگاہ کیا کہ ان کی تباہی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جب ان میں سے کوئی شخص جرم کا ارتکاب کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا اور جب کوئی چھوٹا شخص جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ کی روشنی میں ایک ہمہ گیر انقلاب برپا کر دیا اور عقائد اور فکر کی اصلاح کی، لوگوں کو تزکیہ اور طہارت کا سبق دیا، ان کو عقائد، بدعات اور معاملات کے حوالے سے ان طریقہ کار سے آگاہ کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ تھے۔ قانونی اعتبار سے بھی قرآن مجید نے نہایت احسن انداز سے انسانوں کی رہنمائی کی۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا زندہ اعجاز ہے جو امت مسلمہ کی رہنمائی کا فریضہ اسی طرح انجام دے رہا ہے جس طرح 1400 سال پہلے انجام دیا کرتا تھا۔ قیامت تک باقی رہنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زندہ کتاب مسلمانوں کے لیے ایک اثاثے کی حیثیت رکھتی ہے کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے مسلمان اس سے محروم ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حکمرانوں، علماء اور زعماء کو قرآن مجید کے پیغام کو حرص و عام کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو بطریق احسن نبھانے کی توفیق دے۔ آمین۔